بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آگے جاؤ، آگے آ جاؤ، مسجد میں ہے تو آگے آ جانا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہت ہی بڑا کرم ہے، فضل احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آج مسلمان کو اپنے مسلمانی کی قدر نہیں ہے، مسلمان کو اپنے مسلمانی کی قدر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہوا ہے، وہ جتنے بھی اور طریقے زندگی کے ہے، قوانین ہیں، یہ سب انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ پہلے یہ ہے، پھر امینڈمنٹ آیا، پھر یہ ہوگا، یہ آ گیا، پھر یہ ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل ہے وہ۔ اور یہ اللہ نے جو اسلام دیا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے، زندگی خالق ہے۔ اللہ ہمارے خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہے وہ قیامت تک کے لیے دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے بعد میں جب لوٹ رہے تھے تو وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین پورا مکمل کر دیا۔ آگے آ جاؤ۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین پورا مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جتنی نعمتیں تم کو نوازنا تھی وہ ساری نعمتیں ہم تم کو دے چکے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم تم سے دین اسلام پہ راضی ہوئے۔ اس کے سوا کوئی بات چلنے والی نہیں ہے۔ اور یہ دین جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکمل ہو گیا، اس میں کوئی نئی بات آنے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے قسم کھا لیے تھے کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لما تحرم ما حرم اللہ لک، ارے تم ایسی بات کیسی کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کے خلاف آپ نہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی امینڈمنٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ بھائی میں تھوڑا سا الٹر کر دوں، چینج کر دوں، امینڈمنٹ کروں، نہیں۔ تو وہ دین جو قائم ہو گیا ہے، وہ دین ہمیشہ کے لیے قائم ہوا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی کا ضامن ہے وہ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم کو کامیاب کر دے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، دین کے سوا کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم مت کرو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، ٹاپ پہ رہو گے، ان کنتم مومنین۔ بس صفات آنا اندر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار پہ نہیں آتی، بلکہ اللہ کی مدد ہے تقوی کے ساتھ میں، مومن کے ساتھ میں۔ جتنے وعدے اللہ نے کیا ہے وہ سارے وعدے تقوی کے ساتھ میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس کے زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کہ اس کی زندگی میں نافرمانیاں نہیں ہے، کہ غلط نہیں دیکھتا، غلط نہیں بولتا، غلط نہیں سنتے، غلط مال نہیں کھاتے، غلط باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ ہے تقوی۔ اللہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ زندگی میں تقوی ہونا۔ آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں، کاٹے جا رہے، جلائے جا رہے، لوٹے جا رہے، نئے آفتیں لا رہے، روز نئی آفت آ رہی، نئے مسائل کھڑے کر رہے۔ مسائل کا حل ایمان والا تقوی پر آ جائے، بس
پھر اللہ کی مدد، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ زندگی میں اگر تقوی ہے پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے کہا تھا کیسا ہوتا ہو، ہاں بچہ ہوگا تیرے کو برباد کر دیں گے، بولے کیسا ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے فرعون کے گھر میں جو ہے پہنچایا اور وہیں پرورش ہوئی۔ ماں کو لایا گیا پرورش کے لیے، ماں سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیمنٹ دیں گے، آپ ذرا روز آ کے دودھ پلایا کرو۔ تو اللہ بتا رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جا تم گمان نہیں کرتے نا وہاں سے روزی دیں گے۔ فرعون کے گھر میں پلنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، لیکن اللہ بتا رہے ہم تم کو وہاں پالیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ ہے، ایسی آگ آتش نمرود کی، اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا، ایسی آگ۔ ان کو اچھالے جانا تھا تو جبریل آگے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ انہوں نے پوچھا کیا تم کو اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ بولے نہیں۔ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بولے ہاں دیکھ رہا ہے، تب مجھے تمہارے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اچھالا گیا، ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس مسلمان کے دل میں آ جائے یہ بات، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ آج ہم کو یہ جو چیز ہے نا، آج مسلمانوں کی پریشانی کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات سوچ لو۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حاکموں کے بدلنے سے حالات بدل جائیں گے، یہ بالکل غلط سوچ ہے یہ کہ یہ حاکم بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے، نہیں، اعمال بدل جائیں گے حالات بدل جائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جائے تو پھر اللہ کے فیصلے بھی صحیح آئیں گے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمینوں میں دریاؤں میں جو کچھ فساد ہوتا ہے وہ تمہارے کرتوت ہے، یہ تمہارے کام ہے، یہ تمہارے ہاتھوں سے جو تم کر رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جاگ جائیں۔ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے اس کی فکر کرو، اور وہ وجوہات دور کرو، وہ وجوہات دور کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سودی کاروبار کتنا بھرا، سوچو تو غریبوں کے محلے میں جا کے مہیلا بچت گٹھ 20-20 ہزار روپے عورتوں کو دے رہے ہو، اور جب ان کا جلسہ ہوتا ہے، جو پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں پر خواتین کو جمع کیا جاتا ہے، پردہ نشین خواتین وہاں جمع ہوتی ہے، اور پھر غیر مسلم آگے وہاں پر جو ہے تو ان کو فرمائش کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، ان کا محرم منظر جا نہیں سکتا، وہ عورت کا آدمی جا نہیں سکتا، اس کا بھائی نہیں جا سکتا، اس کا شوہر نہیں جا سکتا، وہ نیا محرم آ کے وہاں پر ان کو سمجھائش کرتا۔ سوچو یار، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، کس کے لیے؟ جو سودی کاروبار میں پڑے ہوئے۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ سودی کاروبار میں جا رہا ہے۔ گاڑی لینا ہے سودی کاروبار، گھر لینا ہے بینک لون لے لو، جی چھوٹے سے چھوٹے، میں نے آپ کو بتایا کہ عورتیں جو ہے یہ سودی کاروبار میں، جس گھر میں سود آ گیا تو پوری برکتیں ختم ہو جائیں گی، پورا حال تمہارا جو ہے بدحال ہو جا رہا جی، جب اللہ سے ناراض ہے۔ اور آج کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اور آج مسلمان سوچ رہے نہیں اس کے بارے میں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، اور ایسا بھی ناراض کہ اعلان جنگ۔ ناراض تو کتنے ہیں ہمارے ایسے چھوٹے موٹے گناہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اعلان جنگ کر رہے اللہ کہ تم اگر یہ کاروبار سے، سودی کاروبار سے اگر وہ نکلتے نہیں اس میں سے، تو پھر اعلان جنگ ہے۔ اللہ ہم سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں جو کوئی نافرمانی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک دے نہیں ہے ترجمہ اس کا، فلیغیر کا ترجمہ ہوتا بدل دے، روکنا نہیں ہے اس کا ترجمہ، تو بدل دے اس کو۔ جو نافرمانیاں دیکھ رہے ہم، وہ نافرمانیوں کو بدلو، برائیوں کو ختم کرو، نیکیوں کو لاؤ۔ اللہ کی ناراضگی کے ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبادہ سے فرمایا، تو حضرت عبادہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی، جن میں سے 4 یہ ہے
جو ہم کو پہنچانا تھا، 4 کام کی باتیں انہوں نے پہنچا دی۔ سب سے پہلی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، تو جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ آج مسلمانوں کو آپ دیکھو، کئی آرتیاں چڑھا رہے ہیں، کئی ان کے پروگراموں میں جا رہے ہیں، کئی تلک لگا رہے ہیں۔ ارے سیاست میں جانے کے بعد تو آدمی ہمارا کدھر کا بھی نہیں رہا، ان کو خوش کرنے کے واسطے اللہ کو ناراض کر رہا کہ یہ خوش ہو جائے۔ یہ مخلوق کو خوش کرنے کے واسطے خالق اگر ناراض ہوگا تو فیصلہ تمہارا غلط ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ کا شریک کسی کو نہ بنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تو جلا دیا یا سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ کوئی حالت میں بھی ہم یہ توحید کے اندر کبھی بھی سودا نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کریں گے۔ یہ ہمارا یقین اندر ہمارا بیسک یقین ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ دوسرے فرمایا جان کر نماز نہ چھوڑنا، جو جان کر نماز چھوڑتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عبادہ کی حدیث ہے۔ دوسرے فرمایا جان کر نماز نہ چھوڑنا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ آج تو ایک صاحب سے میری بات ہوئی، آفس میں کام کرتے ہیں، کیا حال ہے، نماز ہاں بولے ٹائم ملا تو پڑھ لیتے، بولے ٹائم ملا تو واہ سبحان اللہ۔ ارے اللہ نے زندگی دیا اسی واسطے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہ برا ٹائم ملا تو مقصد حیات کیا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم کو دنیا میں؟ اس کے حقوق کو پورا کر کے جانے کا، اس کے احکام کو پورا کر کے جانے کا ہے۔ جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ پہلے ہے، اور پھر ہماری ضرورتیں، ہمارے تقاضے، ہمارے خواہشات اس کے بعد میں۔ جی زندگی آیت برائے بندگی، زندگی آیت برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے اس کی عبادت کے دیا، اور عبادت سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اسلام دین کا ستون۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز کا درجہ اسلام میں ایسا ہے جیسے بدن کے اندر سر کا درجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے، دونوں پیر کٹ گئے پھر بھی زندہ ہے، مگر منڈی اگر کٹ جائے تو یہ ہے مثال۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، دوسرے فرمایا جان کا نماز نہ چھوڑنا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ بس یہ بات بتانے کے لیے حدیث نکالا میں نے، اللہ کی نافرمانی نہ کر کے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ ہر آدمی اپنے زندگی کو ٹٹولے کہ میرے پاس کوئی نافرمانیاں تو نہیں ہے بھائی۔ جی آج امت کے حال پہ اللہ رحم کرے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ آج کے زمانے میں جو ہے یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل جو ہے نا بچوں کو جتنے بھی جو ہے تباہی کے کام آ رہے ہیں وہ اس کا ذریعہ بنا موبائل۔ یہ نیٹ کے ذریعے جو ہے بچوں میں خرابی آ رہی ہے، بچوں میں خراب آ رہی ہے، فیشن آ رہا ہے، بے حیائی آ رہی ہے، بے دینی آ رہی ہے، نماز سے دور ہو جا رہا ہے انسان کو کھیلتے کھیلتے، وہ کام میں بس موبائل لے کے بیٹھے گھنٹوں چلے جا رہے ہیں۔ ارے انسان کی زندگی کی قیمت جا کے بجاج میں دیکھو آپ کہ ایک دن کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو۔ ابھی کرونا کے دور میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، 4.5 لاکھ روپے دینا پڑا مرنے کے بعد میں، باڈی لانے کو 4.5 لاکھ روپے دیے، لاش لے آنے کے۔ سوچو تم زندگی کی قیمت کیا ہے؟ ایک سانس اندر جا رہی ہے، ایک سانس باہر آ رہی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ نہیں چلی تو کیا کریں گے؟ اللہ کی نعمت ہے یہ، اب اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھنے کی دعوت دے رہے اللہ آپ کو، آنکھوں کا صحیح استعمال کرو۔ اونٹ کو دیکھو، اللہ نے اس میں کیسی صلاحیت رکھی ہے، وہ تمہارے سواری کے کام میں آتا، سفر کے کام میں آتا، اس کا تم گوشت کھاتے ہو، اس کا تم دودھ پیتے ہیں، اس کے اندر کتنے فائدے رکھا اللہ بتا رہے اس کو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے کہ اس میں تارے لگائے ہیں تمہارا دل بہلانے کو۔ اگر یہ آسمان پورا بے نور ہو جائے، اس میں ایک تارہ نہیں رہے تو انسان بے چین ہو جائے۔ ہاں دل نہیں ہے اس کا اس سے دل بہلاتا ہے، اس سے دل بہلاتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا بغیر ستون کے، اتنا بڑا آسمان۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِّبَتْ،
دیکھتے نہیں ہم نے یہ پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے تو زمین ٹکی ہوئی ہے، یہ پہاڑ اگر نہ ہو تو پھر زلزلے آ جائے۔ ہاں اللہ دعوت دے رہے دیکھنے کی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھتے نہیں زمین کو ہم نے کیسے بنایا ہے کہ تمہاری ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہو رہی ہے۔ ہر کھانے کی چیز زمین سے آ رہی ہے، پینے کی چیز زمین سے آ رہی ہے، پیٹرول زمین سے آ رہا ہے، جی لوہا زمین سے آ رہا ہے، سونا زمین سے آ رہا ہے، سب زمین سے آ رہا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، ارے تمہارا کام ہے لوگوں کو سمجھانا، مذاکرہ کرنا۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے سب کہ لوگوں کو منوا کے چھوڑنا، نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ آج جو حالات چل رہے ہیں، مسلمان سب سے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کر لو۔ قرآن کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اگر ہماری زندگی سے گناہ نکل گئے، نافرمانی نکل گئے، خدا کی قسم آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کی مدد آئیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے آپ کا کام بنے گا۔ آپ کے دعا میں اور قبولیت میں جو چیز روک رہی ہے وہ ہمارے معصیت ہے، ہماری گناہ ہے، نافرمانی ہے بس۔ اگر معصیت بیچ میں سے نکل گئی تو اللہ تک آپ کی دعا پہنچنے میں کوئی چیز نہیں روکتی۔ جو رکاوٹ ہے وہ تمہاری معصیت ہے، گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگل بیابان میں، ریگستان میں ایک آدمی ہے، پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، اور وہ دعا کر رہا یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کے لیے قبولیت کا ہے، اس کے لیے قبولیت کی ہے۔ تو یہ حرام اس کی قبولیت میں آڑ بنا ہوا ہے۔ تو انسان چاہیے کہ بھائی میری زبان صحیح ہو جائے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، چغلی نہ نکلے، کسی کے بارے میں برائی نہ نکلے۔ آج مسلمان کو غیبت کا گناہ سمجھ رہے ہی نہیں، جہاں دو بیٹھے ہیں وہ تیسرے کی برائی شروع کر ڈالتے ہیں۔ تم کو معلوم کیا کرا انہیں؟ برائی، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تم کراہت کرتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ٹائم پاس کا ذریعہ بنا دیا، جہاں دو بیٹھے وہ تیسری کی برائی شروع۔ جھوٹ، اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قتل کر دیا ہو سکتا، قتل کر دیا ہو سکتا، شراب پیا ہو سکتا، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج تو اچھے اچھے جھوٹ بول رہے موبائل کے ذریعے، ہاں نکل گیا میں رستے میں ہوں، ابھی آ رہا ہوں، ابھی بستر پہ پڑے ہوئے سب۔ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتا انسان۔ آپ کو بولنا چاہیے میں جمیل بیگ میں ہوں، نماز پڑھ کے آؤں گا۔ کیا بولا؟ میں ابھی جمیل بیگ میں ہوں، نماز پڑھ کے آؤں گا۔ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے، کوئی بری بات نہیں سمجھ رہے، سب کر رہے ہم بھی کر رہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے کو جو ہے نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بنو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی سچی بات کرا کرو، سچی سچی بات کرو۔ قولوا قولا سدیدا، سچی سچی سیدھی سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم، اگر آپ نے سچی بات کرے تو آپ کی زندگی میں کیا ملے گا آپ کو؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائیں گے، تمہارے اعمال سدھر جائیں گے، تمہاری زندگی کے اندر خیر آئے گا، شر نکلتے چل جائیں گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا سچی بات کرنے والے کے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم نیت کرو، انشاءاللہ ہم زندگی صحیح کریں گے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہے خالی جو ہے آپ کا ٹائم پاس کرنے کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اندر کچھ تبدیلی آنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیان کرتے تھے تو صحابہ جب سنتے تھے اس کے خلاف نہیں کرتے تھے،
جو سن لیا وہی کرتے تھے، جو بتا دیا وہی اس پہ آ جاتے تھے، اسی لیے وہ کامیاب ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہے، ان کی سچائی پر، ان کے معاملات پر، ان کے اخلاق پر۔ آج ہمارے اخلاق، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ نہ باپ کو اپنی اولاد سے بات کرنے کا سلیقہ ہے، باپ کو اپنی اولاد سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ذرا غصے آئے تو گالی گلوچ پہ آتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو گالی دے، کتنی بری بات ہے۔ جبکہ گالی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت آپس میں گالی گلوچ پہ آ جائیں گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائیں گی۔ سچی بولو، کیا سما ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ گالیوں کا کیا حال ہے؟ بولو مسلمانوں کے محلوں میں، اوروں کے محلے میں نہیں ہے جو ہمارے محلوں میں ہے۔ عورتوں کے کبھی جھگڑا ہو جائے نل پہ ادھر ادھر، تو دیکھو آپ، بچوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، دیکھو آپ، گالی گلوچ، یہ ہمارے خرابیوں میں بہت بڑی خرابی ہے یہ۔ تو اللہ کی محبت آئے گی کہاں سے جی؟ کیا فرمایا؟ جب آپس میں گالی گلوچ کریں گی تو اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ جو چیز اللہ کی نگاہوں سے گر جائے پھر دنیا والے سے کیا عزت کریں گے؟ بولا آپ کے لوگ کیا عزت کریں گے دنیا میں؟ سرکار تمہاری کیا عزت کریں گی؟ 10 سال پہلے مسلمان کی جو حیثیت تھی ہندوستان میں، آج اس سے اور کم ہو گئے۔ ہماری جو حیثیت تھی ہندوستان میں 10 سال پہلے، آج ہم اور نیچے چلے گئے۔ اب نئے نئے قوانین بنا رہے، 21 سال سے کم میں بچی کی شادی نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اولاد ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھو، اس کی قرآن کی تعلیم، دینی تعلیم کرو، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ بس ہمارا دین اتنا بتاتا۔ اب یہ قانون نکال رہے ہیں، پھر بھی شکر ہے کہ مسلم پرسنل لاء کے اندر اس کی اجازت ہے۔ جیسے ایک 494 قانون ہے، وہ ہندوؤں کے لیے، وہ اس میں ایک بار شادی کر لیا تو دوبارہ کر ہی نہیں سکتا ہوں، ہندو دوسری بار شادی نہیں کر سکتا، مر جانا انہیں شادی نہیں کرنا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے کو جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم دوسری بھی کر سکتے ہیں، تیسری بھی کر سکتے ہیں، چوتھی بھی کر سکتے ہیں، اور 21 سال سے کم میں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ حکومت جو چاہتی ہے کہ بھائی ہماری طرف مت دیکھو، ان کو الجھا دو، چھوٹے موٹے معاملوں میں الجھاتے رہتے ہیں، آئے دن کچھ نہ کوئی الجھن لاتے ہیں اور ہم اسی کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اصل جو مدعے ہیں حکومت کے، اس سے بھٹکانے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا تعلق صرف اللہ سے ہو، بس اللہ سے پورے کام بنانے والے۔ میں آپ کو صاف بات کرتا کہ ہندوستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو تمہارا کچھ بھلا کر سکے، کوئی لیڈر نہیں، اور نہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو تمہارا بھلا کر سکتے، سوائے اللہ کے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی کے پیچھے جاؤ مت، کسی کے پیچھے امید مت لگاؤ، اللہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ میں۔ کب؟ جب تم اس کی ماننے پر آ جاؤ، جب تم اس کی ماننے پر آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہاری جو ہے کاموں کو بنائیں گے، جو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، امپاسبل کام کو اللہ کر کے بتائیں گے۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 منٹ میں غارت کرا، 2 منٹ میں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم کو لے کے نکلو، تمہاری قوم کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا چلو چلنا ہے۔ رات میں نکلے اور اپنی بستی میں ادھر سے جا رہے، ادھر سے جا رہے، واپس آ کے وہی جب صبح شادی کا وقت آیا تو کیا دیکھتے؟ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ بس موسیٰ کی قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو گٹ گئے، کیا کر دیا تم نے؟ تمہارے بھروسے پہ آئے ہم، سامنے دریا ہے موت، پیچھے فرعون ہے موت، کیا کریں ہم؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، ارے میرا رب راستہ دے گا۔ ہاں، دعا کرے یا اللہ سامنے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضرب بعصاک البحر، موسیٰ تمہارا ڈنڈا پانی پہ مارو۔ اب یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یہاں پہ، آپ بولو، کوئی بھی کیا بولے گا؟ حضرت اس کے سر پہ مارو، پانی پہ مارو تو کیا ملے گا؟ آج ہمارا جو معاملہ ہے نا، عقل چلاتے ہم، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، عقل سے کام نہیں چلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فضرب بعصاک البحر، آپ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ بس موسیٰ علیہ السلام تو حکم کو پورا کرنا جانتے تھے، آپ پانی پہ ڈنڈا مارے، 12 راستے بن گئے، 12 راستے، 12 قبیلے تھے ان کے، ایک راستے سے ایک قبیلہ چلنے لگا۔
جب پورے پانی میں داخل ہو گئے تو فرعون نے کہا جب یہ جا سکتے تو ہم بھی جا سکتے ہیں، ڈالو، آرڈر دے دیا ڈالو۔ تو وہ راستوں کے اندر ان کی فوج جانے لگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری بنی اسرائیل پار ہو گئی، پورے ایک ایک آدمی نکل گیا، ان کا ایک ایک آدمی پانی کے بیچ میں آ گیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جا، مل گیا، پورا پانی مل گیا، پوری فوج ڈوب کے غرق ہو گئی، مر گئی۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا الیوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ لمن خلفک، آج کے دن ہم تیرے بدن کو سنبھالیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ آیۃ لمن خلفک، جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے تیری بدن نشانی بن جائے۔ آج بھی وہ بدن باڈی پیرس کے میوزیم میں کانچ کے اندر رکھی ہوئی ہے صاحب۔ ہاں بتا رہے اللہ کہ یہ وہ باڈی ہے جو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ کہتا تھا وہ، اور آج کانچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج مسلمان اللہ سے جڑ جائے، اگر اللہ سے جڑ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پورے حالات بنا دیں گا۔ جی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، ذلت ختم ہو جائیں گی، رسوائیاں ختم ہو جائیں گی، ظلم و ستم ختم ہو جائیں گا۔ آج ہم اللہ سے دور ہو کر پریشان ہو رہے ہیں میرے محترم، اللہ سے دور ہو کے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ادھر آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، پڑھا ہو بے پڑھا ہو، ہر ایک کا مسئلہ اللہ ہی حل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ یہ مخلوق کو جو بنایا تھا کہ جہنم میں ڈالنے کے لیے بنایا، اس نے مخلوق کو دنیا میں بھیجا اور بندوں کو بھیج کے نبیوں کا نظام قائم کیا کہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، بتاتے رہے، آتے رہے، بتاتے رہے۔ آخر میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو وہ ترتیب دی کہ یہ خود بھی دین پہ چلیں گے اور قیامت تک دین کو چلائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا ایسا کہ نبی آتے تھے، دین آتا تھا، ماحول بن جاتا تھا، ماحول ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد میں پھر دعا کرتے تھے بزرگ لوگ کہ اللہ کوئی نبی کو بھیج دے، بہت بگاڑ آ گیا۔ اب کوئی نبی کا چانس ہی نہیں ہے، اب تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہی ہے، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ خیر کو پھیلانا، شر کو مٹانا۔ آج جو خیر کے پیغمبر تھے وہ جو ہے شر کو لے کے چلے تو کیسا ہوگا کام کرو، جن کے ہاتھ میں خیر تھا، جن کی ذمہ داری تھی، آج ہم الٹے کام کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت آپ سمجھ لو اچھی طرح سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، جمیعاً سارے کے سارے ایمان والے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم فلاح چاہتے، کامیابی چاہتے، تو اللہ بھی یہ بول رہے کہ تم توبہ کرو، ہماری طرف پلٹ جاؤ، ہم تم کو کامیابی دیں گے، فلاح دیں گے۔ آج مسلمان کہیں کمپنی میں فلاح دیکھ رہا، کہیں مارکیٹ میں فلاح دیکھ رہا، کہیں کھیتی میں فلاح دیکھ رہا، جس کو جو سمجھ میں آ رہا وہی، لیکن جو اللہ کامیابی جہاں رکھے وہ کامیابی آپ کو وہی ملنے والی ہے۔ جہاں رکھے اللہ نے کامیابی، تو اللہ تو یہ دین میں کامیابی ہے۔ اگر دین زندگی میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے اعلان کر دیا ہے تم گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، مومن بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ہماری جو باتیں ہیں یہ ہم سب کو عمل میں لانے کے لیے ہے، معلومات نہیں بغیر رہے ہم آپ کے سامنے، ہم یہ بتا رہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو ٹٹولو۔ جی اگر کسی کو جو ہے بول دیا جائے کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو ہر مہینے میں جا کے ٹیسٹ کراتا ہوں، بی پی ہے تو ٹیسٹ کراتا ہوں، ارے ہمارے اندر جو بیماریاں روحانی امراض، یہ روحانی امراض کو صحیح کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، چین سکون عزت راحت دیں گے اللہ، چاہے دنیا کدھر بھی جائے، لیکن اللہ آپ کو چین دیں گے، سکون دیں گے، عزت دیں گے، راحت دیں گے۔ یہی قومیں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ قومیں جو آج ہم کو پریشان کر رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، اس لیے یہ قومیں ہم کو پریشان کر رہی ہیں۔ جی یہ ستائے جا رہے ہیں ہم، اس کا علاج وہی ہے کہ آ جاؤ اللہ کی رحمت میں، آ جاؤ دین میں، آ جاؤ اپنے معاشرے کو صحیح کر لو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ جی آج ہمارے گھروں میں بچوں کا کیا حال ہے،
بچہ جو ہے رات میں 2 بجے آ رہا ہے، باپ کو فکر نہیں ہے. کیا ہے بولو آج نوجوانوں کیا حال ہے؟ گھر میں نہیں بیٹھتے، وہ باہر جا رہے 2 چار بیٹھ رہے. جو بچہ 2 بجے باہر سے آ رہا تو کیا فجر پڑھیں گا یہ بچہ؟ جو بچہ 2 بجے باہر سے آ رہا ہے کیا فجر پڑھیں گا یہ بچہ؟ ہماری کامیابی کا دار و مدار میں آپ کو بتاتے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ایمان والا فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو ایمان والا فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے کام کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. آپ خود سوچو کہ ہماری زندگی کیا جاری. اگر ہمارا فجر کا اہتمام ہو گیا تو پھر انشاءاللہ باقی کی نمازیں بہت آسان ہیں. دیکھو یہاں پر اس مسجد میں بہت بڑا خیر کا کام ہو رہا ہے. سب لوگ شہر کے ہی ہیں، کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں. یہاں پہ جمیل بیگ میں سینکڑوں لوگوں کا روزانہ کھانے کا نظم کیا جا رہا ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، نہ ان کے پاس میں کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی کرایہ ہے، نہ جائیدادیں ہے. یہ سب آپ لوگوں سے ہو رہا. آج ہمارا معاملہ ایسا ہوگا کہ اگر آیا کوئی آدمی تو اپن پرس کھولتے، ادھر گلابی ہے نہیں جی 500 کی بہت ہو جائے گی، 100 بھی زیادہ ہوں گے. 10 کی نوٹ نکالتے، ایک چھوٹی 10 کی نوٹ نکالتے ہیں اور چھوٹی نوٹ ڈال کے دعا کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس عطا فرما. سوچو یار، سوچو تم. میں بولتا جنت کے لیے انسان نے اپنا سب کچھ دے ڈالا تو بھی سستی ہے جنت. انہیں بولے 1200 اسکوائر فٹ کا گھر ہے، لے لو جنت دے دو میرے کو. کیا بولتے 1200 اسکوائر فٹ کا مکان ہے، ویل فرنیش ہے، میں جنت کے مقابلے دے ڈالو. آج اپنے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹی نوٹ دیکھو، چھوٹی نوٹ. میرے محترم بزرگ دوستو، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. انسان سوچنا کہ میرا حصہ لگے اس کے اندر، میرا بھی کچھ حصہ لگے، میں بھی کچھ حصہ بٹاؤں. کرنے والے کر رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کے مددگار بنو. اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مددگار بنو، تعاون کرو ہر نیک کام کا، ہر تقوی والے کام کا. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کوئی نافرمانی کام میں مددگار مت بنو. جی آج ہمارا الٹے ہو رہا معاملہ. کچھ نہیں کرنے کے کاموں کے اندر ہم مددگار بن جا رہے، خرچہ کر رہے جہاں نہیں کرنے کا وہاں کر رہے. اور یہ لوگ کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں دواخانوں میں پڑے رہتے، پریشان رہتے. کوئی آدمی اچھے گھر کا جا کے لائن لگا کے روٹی لے کے، سچی بولا اس کی مجبوری ہے، وہ یہاں تک آ رہا ہے. یہ دواخانے میں جاتے ہیں، وہاں پہ دواخانے میں سے لوگ آتے وارڈوں میں سے اور لے کے جاتے. تو کیا کسی غیرت مند آدمی کو اچھا دکھتا خوددار کو؟ لیکن ان کی مجبوریاں ہیں. تو ہم اس کے اندر مددگار بن جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آسانی ہوگی. میری گزارش ہے کہ بھائی آج ابھی انشاءاللہ چندہ ہوگا، اور آپ لوگ جو ہے دل کھول کے چھوٹی نوٹ مت ڈالو. آج چھوٹی نوٹ ڈالے مت، آج بڑی نوٹ ڈالو. جو آپ کے پاس بڑی ہے نا وہی ڈال دو آج، ٹھیک ہے؟ تو چندہ بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ، بات بھی چلتے رہیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو کام ہو رہا ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ مددگار بنو، جیب کو ٹٹولو. آج سوچو تم کچھ بچوں کے لیے لینا چاہتے ہو تو بچہ تو 5-10 روپے مانتا نہیں. ہاں کیڈبری بول رہا بچہ، چپس ہونا بول رہا بچہ، 5-50 سے یوں توڑ ڈال رہے بچے ہمارے. سوچو تو کہ ہمارے گھروں میں کیا خرچہ ہو رہا ہے، کیسے خرچہ ہو رہا ہے. کتنے خرچے ایسے ہو رہے ہیں جس کو فضول خرچی بولتے ہیں، جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی میں جا رہے، کہ برتھ ڈے منا رہے، رسم کر رہے. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی سادی شادی ہوں گی نا اتنی برکت والی رہیں گی. آج ہم سوچو شادیوں میں کتنا لٹا رہے. اچھا وہ کھانا پکانے کے بعد اگر بچ گیا نا تو وہاں دے کے آؤ بولتے، ایک دیر لے آ کے وہاں دے کے آ جاؤ، ایک دیر بچ گئے نا وہاں دے کے آ جاؤ. ارے یار پہلے سے اگر ان کے حوالے کر دیے تو ان کے نظام میں کہیں صحیح ہوتا کام کہ نہیں پکائیے وہ، مگر ہم بچ گیا تو یہ ہمارا مزاج بدلنا چاہیے. اللہ کے نام پہ پہلے آپ دیکھو باہر بھی کوئی ملتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ تو کیا بولتے ہیں انسان؟ چھٹے نہیں ہیں. بولے کیا بولتے ہیں؟ چھٹے نہیں ہیں اللہ کے نام پہ چھٹے. سوچو تمہارے مینٹل کیا ہے، آپ کا ذہن کا لیول کیا ہے کہ آپ اللہ کے نام پہ چھٹے ڈھونڈ رہے. ذرا دل بڑا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں ایک صحابی آئے،
تو حضور نے کہا ہے کوئی جو ان کو ایک ٹائم کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا. لے کے چلے, سوچنے لگے کہ یار گھر میں کچھ ہے کہ نہیں. گھر جا کے اہلیہ سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے, بہت برکت والی بات, بہت خوشی کی بات ہے. انہوں نے کچھ نہیں, بس ان کو ایک ٹائم کھانا کھلانے کا ہے, ایک آدمی کو ایک ٹائم کھانا کھلانے کا ہے. انہوں نے کھانا تو نہیں اپنے پاس, تھوڑا سا کھانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, آپ کو اور میرے کو بھوکا سونا ہے. انہوں نے کہا دیکھ بچوں کو بہلا کے سلا دے اور کھانا ہمارے سامنے لا کے رکھ دے اور چراغ کو بجھا دے. دیکھو ایک ماں کو سوچو آپ, ماں کا دل, اپنے بچوں کو بھوکا سلانا, مہمان کو کھانا کھلانا. بہرحال انہوں نے کھانا لا کے رکھ دیا, چراغ بجھا دیے اور حرکتیں ایسی کر رہے ہیں, سامنے والے سمجھ رہے کھانا کھا رہے ہیں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا, ایک لقمہ نہیں ہاتھ لگایا, ایک لقمہ انہوں نے کھائی نہیں, پورا کھانا مہمان کو کھلا دیا. صبح میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رات والا عمل اللہ کو بہت پسند آیا, تمہارا رات والا عمل اللہ کو بہت پسند آیا. کوئی نہیں جانتا یہ بات کو, یہ بات کوئی نہیں جانتا, وہ بیوی کو معلوم ہے یا میاں کو معلوم ہے بس. لیکن اللہ نے قرآن اتارا اس واقعے کے اوپر, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ اپنی جان پہ ایثار کرنے والے ہیں اگرچہ کہ فاقے کی حالت میں, فاقے میں ہے لیکن مہمان کھانے کھلائے. ہاں یار ہم تو فاقہ بھی نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں, چلر دینے کا خالی آپ کو 50 روپے دیے تو کیا بڑی بات ہے. جنت میں جانے کے لیے انہوں نے کیا قربانی دی یہ سوچو تم. ہم بھی جانا چاہتے ہیں. اللہ معاف کرے آج ہمارا دل اتنا چھوٹا ہوگا, یہ فریج نے ہم کو بخیل بنا کے رکھ دیا. کھانا بچ گیا تو کیا بولتے بھائی رہن تو کل کھا لیں گے. پہلے بولتے تھے دے دو کس کو بھی خراب ہو جائے گا, اب بچا بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہم آج. صحیح بولا میں, اب بچا بھی چھوڑنے کو تیار نہیں, رہن دو کل کھائیں گے. ارے محلے میں بہت غریب ہے بھائی, کوئی مانگتا نہیں آپ سے, لیکن حالات ہیں. ہمارا کام ہے تلاش کرو, پہنچاؤ ان کو, کھلاؤ پلاؤ. جس کے دل سے دعا نکل گئی تمہارا کام بن گیا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, یہ صدقہ ہی ہے اور کیا ہے, کہ صدقہ کہتے ہیں نیکی کو. صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, صدقہ اچھی چیز ہے. آپ نے جو کام اللہ کے لیے کیا ہے اس کو صدقہ بولتے ہیں. صدقہ جاریہ, کسی نے کنواں کھلا دیا, کسی نے مدرسہ بنا دیا, صدقہ جاریہ, وہ صدقہ ہی ہے. وہ بھی ایسا تھوڑا کہ صدقے کا پانی ہم نہیں پیتے, نہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, اس کے اندر ہم دل چھوٹا نہ کریں, دل چھوٹا نہ کریں. اللہ کے نام پہ جو بھی لگائیں گے, جب بھی لگائیں گے, جتنے بھی لگائیں گے, اللہ اس کو بہت دیں گے انشاءاللہ. ہاں جس کو لینا آ گیا نا تو اس کو دینا بہت آسان رہتا ہے. انہوں نے بولتا ہے کوئی بات نہیں, خرچہ کرو اللہ دیں گا, اور خرچہ کرو اللہ اور دیں گا, اور دے رہا ہے اللہ, دے رہا ہے. اللہ کے نام پہ لگانے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی میرے محترم بزرگوں دوستو. اللہ کے نام پہ ہم لگانے والے بن جائیں, بس خرچہ کرنے والے بنے. انفق ينفق حدیث ہے, تم خرچ کرو زمین والوں پہ, اللہ تم پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. انفق ينفق, تم خرچ کرو نیچے والوں پر, اللہ اوپر والوں پہ خرچہ کریں گے انشاءاللہ.